السلام علیکم دوستوں، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آئیے کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ یہ کہانی مجھے میری دوست نے سنائی تھی۔ اس کے بچپن میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ آگے کی کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ جب میں چھوٹی تھی تب ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ سب کو پتہ ہے گاؤں کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ وہاں سب خوشی اور غمی میں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہاں ایک 26-27 سال کا لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام عظیم تھا۔ ہم بچے تو عظیم بھائی کہتے تھے۔ ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اکلوتے تھے۔ عظیم بھائی اخلاق کے بہت اچھے تھے۔ سب گاؤں والے ان کی تعریف کرتے تھے۔ سب خواتین نے سوچا عظیم بھائی کی شادی کروا دیتے ہیں، ایسے ان کا اکیلا پن دور ہو جائے گا۔ جب سب خواتین نے عظیم بھائی سے رائے پوچھی تو عظیم بھائی نے رضامندی ظاہر کر دی اور پھر تو سب لڑکیوں نے ان کی شادی کی تیاری میں لگ گئے۔ ہمارے پڑوس والی آنٹی نے دوسرے گاؤں کی ایک لڑکی کا بتایا۔ وہ بس ماں بیٹی تھی۔ غریب تھے۔ ہم سب لڑکی دیکھنے گئے تو ہمیں دیکھتے ہی پسند آ گئی۔ اس کا نام مدھیہ تھا۔ مدھیہ بھابھی بہت پیاری تھی، دبلی پتلی گوری مومی کی گڑیا جیسے۔ مجھے تو دیکھتے ہی پسند آ گئیں اور یوں مدھیہ بھابھی شادی ہو کے ہمارے گاؤں میں اور محلے میں آ گئیں۔ مدھیہ بھابھی دیکھنے میں جتنی پیاری تھی ان کا اخلاق اس سے بھی زیادہ اچھا تھا۔ ایک ہفتے میں سب گاؤں والے بھابھی کی تعریف کرنے لگے تھے۔ بھابھی کی شادی کو 1 سال سے اوپر ہو گیا تھا۔ بھابھی کو بیٹا ہوا تھا۔ سب گاؤں والے خوش تھے۔ سب نے بھابھی کا بہت خیال رکھا۔ عظیم بھائی اور بھابھی تو بہت ہی خوش تھے۔ کچھ دنوں سے بھابھی اداس تھیں۔ عظیم بھائی نے وجہ پوچھی تو بھابھی نے کہا، مجھے اپنی امی کی یاد آ رہی ہے۔ مجھے کچھ مہینے اپنی ماں کے گھر چھوڑ آئیں۔ بھابھی نے عظیم بھائی سے کہا اور عظیم بھائی دوسرے دن بھابھی کو ان کے گاؤں چھوڑنے چلے گئے۔ بھابھی کا گاؤں بہت دور تھا۔ 1 دن لگ جاتا تھا جانے میں۔ بھابھی بھائی کو چھوڑ کے 1-2 دن رک گئے اور واپس آ گئے۔ بھابھی کی امی بہت زیادہ خوش ہوئیں بیٹی اور نواسے سے مل کے۔ جون کا مہینہ تھا۔ بھابھی کی امی کھیتوں میں کام کرتی تھیں۔ بھابھی کے گھر میں صحن میں نیم کا بہت بڑا درخت تھا۔ کھیت میں کام کرنے جا رہی تھیں تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، بھوک لگے تو کھانا کھا لینا اور لیکن نیم کے درخت کے نیچے مت جانا۔ بھابھی نے اپنی امی سے کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہتی ہیں ویسے ہی کروں گی۔ بھابھی کی امی بچپن سے ہی بھابھی کو پیڑ کے نیچے جانے نہیں دیتی تھیں۔ وجہ پوچھو تو کہتی وہاں اثرات ہیں۔ جون کا مہینہ تھا۔ بہت گرمی تھی۔ بچہ گرمی سے رونے لگا۔ لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ بچے کو بہت زیادہ بھوک بھی لگ رہی تھی۔ دودھ پلایا۔ بچہ پھر بھی روتا رہا۔ بھابھی چپ کروا کے تھک گئی تھیں۔ بچے کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا اور تبھی بھابھی نے چارپائی درخت کے نیچے بچھائی اور بیٹھ گئیں۔ بچے کو ہوا لگی تو بچہ چپ ہو کے سو گیا۔ بھابھی بھی ساتھ ہی لیٹ گئیں اور بھابھی کی آنکھ لگ گئی۔ بھابھی کی آنکھ امی کی آواز سن کے کھلی، مدھیہ، یہ تو نے کیا کر دیا؟ میں نے تجھے منع کیا تھا پیڑ کے نیچے نہیں جانا، تو یہاں آ کے سو گئی۔ امی نے پریشان ہو کے کہا، ارے امی، دیکھو کچھ نہیں ہوا، تم ایسے ہی وہم کرتی ہو۔ اتنی ہوا تھی، بہت اچھی نیند آئی۔ بھابھی نے اٹھتے ہوئے کہا، اللہ کرے سب ٹھیک ہی ہو۔ بھابھی کی امی نے کہا اور بچے کو لے کر اندر آ گئیں۔ رات میں دونوں ماں بیٹی نے کھانا کھایا اور سو گئیں۔ تبھی کسی کی چیخ سے ماں کی آنکھ کھلی تو دیکھا مدھیہ بھابھی چارپائی پہ منہ نیچے کر کے بیٹھی ہے۔ کیا ہوا مدھیہ، ایسے کیوں بیٹھی ہے؟ اور یہ بچے کو کیا ہوا؟ ماں نے کہتے ہوئے بچے کو اٹھایا۔ بچہ بے جان تھا۔ ماں دھک سے رہ گئی۔ بچہ مر چکا تھا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ میں اس لیے تجھے منع کرتی تھی، ماں نے روتے ہوئے کہا۔ بھابھی تو صدمے میں تھی۔ ماں نے رات کو ہی داماد عظیم بھائی کو اطلاع بھیج دی
اور کہا بچے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہسپتال جانے تک بچہ مر گیا، اور بھابھی سے بھی بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور ماں نے سختی سے منع کر دیا تھا بالکل سچ نہیں بتانا۔ رات کو ہی بچے کو ماں نے غسل دے دیا۔ جب غسل دے رہی تھی تب دیکھا بچے کے گلے پہ انگلیوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے گلا دبایا ہو۔ ماں نے داماد کے آنے تک بچے کو کفن پہنا دیا۔ داماد کے آنے کے بعد بچے کو دفنانے لے گئے۔ کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد بھائی کچھ دن وہیں رک گئے۔ بھابھی بالکل خاموش تھیں۔ کچھ دنوں بعد بھابھی بھائی کو لے کے واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد بھائی تو اپنے معمول کے مطابق مصروف ہو گئے، پر بھابھی خاموش رہتی تھیں، کسی سے بات نہیں کرتی تھیں۔ سب گاؤں والے بھابھی کی دل جوئی میں لگے رہتے، سب کہتے بچے کا صدمہ لے لیا ہے۔ بچے بھی جاتے بھابھی کے پاس، پر وہ ہر ایک کو چپ ہی نظر آتی، ایک جگہ ہی بیٹھی رہتی، ہم سے بات بھی نہیں کرتی تھیں۔ دن ایسے ہی بیت رہے تھے۔ 1 سال ہو گیا تھا، بھابھی کو دوسرا بچہ ہوا۔ بھابھی پہلے کی طرح نارمل ہو گئی تھیں۔ سب گاؤں والے شکر ادا کرنے لگے۔ بھابھی بھی بہت زیادہ بچے کا خیال رکھتی، اب تو وہ اپنی ماں کے گھر بھی نہیں جاتی تھیں۔ 2 سال بعد بھابھی کو تیسرا بیٹا ہوا۔ سب بہت خوش تھے۔ اس عرصے میں بھابھی کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ بھابھی دونوں بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی، 1 منٹ بھی دونوں کو اپنی نظروں سے دور نہیں جانے دیتی تھیں۔ پھر 1 سال بعد بھابھی کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ عظیم بھائی تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ سب ٹھیک ٹھاک تھا، سب بہت زیادہ خوش تھے۔ بیٹی 1.25 مہینے کی ہو گئی تھی۔ ایک رات سب نے کھانا کھایا، بھابھی نے بیٹی کو دودھ پلایا اور سلا دیا، خود بھی سو گئیں۔ صبح اٹھی تو دیکھا بیٹی مردہ پڑی ہوئی تھی۔ بھابھی تو دیکھتے ہی سکتے میں آ گئیں۔ عظیم بھائی نے بھی دیکھا تو غم زدہ ہو گئے۔ گاؤں والوں نے سب نے ان دونوں کو سنبھالا۔ کچھ خواتین بچی کو غسل دینے لگیں تو دیکھا بچی کے گلے پر انگلیوں کے نشانات تھے، جیسے کسی نے گلا دبا کے مارا ہو۔ کسی نے اس بات کا ذکر نہیں کیا اور کفن دفن کر دیا۔ بھابھی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ان کو دورے پڑنے لگے تھے، کبھی رونے لگتی اور کبھی ہنستی اور کبھی کہتی میں نے اپنے بچوں کو مار دیا ہے۔ عظیم بھائی دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے دوا دی، جسے کھاتے ہی بھابھی سو جاتی اور جب اٹھتی پھر دورے پڑنے لگتے۔ دوسرے گاؤں کے ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے دوا دی، وہ بھی کھا کے بھابھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ 1 مہینے کو یہاں وہاں لے جاتے رہے علاج کے لیے، پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب تو بھابھی بنا دوپٹے کے باہر نکل جاتی اور گلی میں سب کو کہتی میں نے اپنے بچوں کو مارا ہے، بس یہی کہتی رہتی، اپنا کچھ ہوش نہیں تھا بھابھی کو۔ بچے بھی عظیم بھائی سنبھالتے۔ جو خواتین بچے کو غسل دینے گئی تھیں وہ سب کو بتانے لگیں بچی کے گلے پہ انگلیوں کے نشانات تھے۔ یہ سب سمجھنے لگے کہ شاید بھابھی نے ہی اپنے بچوں کو مار دیا ہو۔ سب نے عظیم بھائی سے بات کی، بھابھی کا ٹھیک ہونا مشکل ہے۔ عظیم بھائی مجبور ہو کے بھابھی کو پاگل خانے چھوڑ آئے۔ بچوں کا خیال عظیم بھائی رکھتے تھے، کھانا بنا کے رکھ دیتے اور کام پر چلے جاتے۔ بچے اسکول سے آ کے کھانا کھا لیتے اور سارا دن باہر کھیلتے رہتے۔ بھائی رات کو باہر سے ہی کھانا لے کر آتے، کبھی گاؤں والے ہی کھانا لے جا کے دے دیتے۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ 6 مہینے بعد عظیم بھائی پاگل خانے جا کے بھائی کو لے آئے۔ جب ہم بھابھی سے ملنے گئے تو دیکھا بھابھی کے اتنے بڑے اور خوبصورت بال کاٹ دیے تھے۔ پاگل خانے والوں نے اتنے چھوٹے بال کر دیے تھے کان تک۔ بھابھی اتنی کمزور ہو گئی تھی، رنگ بھی سانولا ہو گیا تھا، وہ بس ایک جگہ خاموش بیٹھی رہتی۔ 1-2 دن بعد ایک نیا انکشاف ہوا، بھابھی سگریٹ پینے لگی ہیں۔ پورے دن کمرے میں بیٹھی سگریٹ پیتی رہتی، نہ کھانا کھاتی نہ پانی پیتی، بس سگریٹ ہی پیتی رہتی۔ پورے کمرے میں سگریٹ کے ڈبے پڑے نظر آتے، بھوک لگتی تو کھانا کھا لیتی۔ سگریٹ پینے کی وجہ سے بھابھی کے ہونٹ اور دانت کالے ہو گئے تھے۔ بھابھی بچوں کی طرف تو دیکھتی بھی نہ تھی، نہ ان سے بات کرتی تھی۔
جب عظیم بھائی نے دیکھا بھابھی ٹھیک ہونے کے بجائے دوبارہ سے پاگل ہو گئی ہیں تو دوبارہ ان کو پاگل خانے چھوڑ آئے۔ وقت کا کام گزرنا ہے، چاہے جیسا بھی ہو وقت گزر ہی جاتا ہے۔ اب تو بھابھی کے بچے بھی بڑے ہو گئے تھے اور کام پر جانے لگے تھے۔ 3 سال بعد بھائی پھر بھابھی کو واپس لے آئے۔ بھابھی کے بالوں میں سفیدی آ گئی تھی۔ واپس آنے کے بعد بھابھی اپنے بچوں اور عظیم بھائی سے کہتی، مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جاؤ۔ پر بھائی اور بچے بھابھی کو گھر میں چھوڑ کے کام پر چلے جاتے۔ ایک دن تو بھابھی بھائی کی کام والی جگہ پہ پہنچ گئیں اور بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے اکیلا نہیں چھوڑو، مجھے اکیلا نہیں چھوڑو۔ بھابھی روتے ہوئے بے بسی سے کہتی۔ بھائی غصے سے بھابھی کو پکڑ کے گھر لے آتے اور گھر میں چھوڑ کے باہر سے تالا لگا دیا کرتے۔ اب تو روز کام پر جانے سے پہلے بھائی گھر کو تالا لگا دیتے۔ بھابھی پورے دن دروازہ بجاتی رہتی۔ جو کوئی بھی دروازے کے پاس سے گزرتا تو چیختی چلاتی، مجھے اکیلا نہ چھوڑو۔ بچے نے تو بھابھی کو دیکھتے ہی بھاگ جاتے اور بڑے خاموشی سے گزر جاتے۔ بھابھی کھڑکی میں کھڑی ہو کے جو بھی جاتا ان کو چیخیں مارتی اور کبھی چیزیں اٹھا کے پھینکتی اور کہتی، مجھے اکیلا نہ چھوڑو۔ کبھی کنگا مارتی، کبھی چپل مارتی۔ ایک دن کوئی بھاری چیز ایک آدمی کو مار دی، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ غصے سے عظیم بھائی کو کہنے لگا، بھابھی کو واپس چھوڑ آؤ پاگل خانے، یہ ہم سب کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ بھائی کے پاس اب اتنے پیسے نہیں تھے کہ بھابھی کو پاگل خانے داخل کرواتے۔ سب گاؤں والوں نے چندہ جمع کیا اور بھائی ایک بار پھر پاگل خانے داخل کروانے کے لیے بھابھی کو لے گئے۔ 3 مہینے بعد بھائی کو فون آیا پاگل خانے سے، آپ اپنے پیشنٹ کو گھر چھوڑ جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، ہم نے ہر طرح سے علاج کر کے دیکھ لیا ہے، یہاں یہ دوسرے پیشنٹس کو مارتی ہے، ہم نہیں رکھ سکتے، یہ دوسروں کو اب نقصان پہنچا رہی ہیں۔ بھائی خاموشی سے بھابھی کو واپس لے آئے۔ بھابھی اب چپ چاپ رہتی، صبح ہوتے ہی گھر کے باہر چبوترے پہ آ کے لیٹ جاتی، سارا دن باہر ہی لیٹی رہتی، رات کو گھر میں چلی جاتی، صبح باہر چبوترے پہ آ کے لیٹ جاتی، اور یہی ان کا معمول بن چکا تھا۔ بھائی بھابھی اب بوڑھے ہو گئے تھے، بچے جوان ہو گئے تھے، وقت بدل گیا۔ گلی کے کونے پہ دکان کے آدمی نے پان کی ایک دکان کھول رکھی تھی۔ ایک دن پان کھانے کے لیے ایک بزرگ آئے۔ بزرگ نے دیکھا ایک عورت مدیحہ بھابھی چبوترے پہ لیٹی ہے۔ انہوں نے پان والے سے پوچھا، یہ کون عورت ہے جو ایسے باہر چبوترے پہ لیٹی ہے؟ بزرگ نے پان والے سے پوچھا۔ پان والے نے مختصر ساری کہانی سنا دی اور یہ کہا، پاگل ہو گئی ہے، اس نے اپنے بچوں کو بھی مار دیا ہے۔ یہ سنتے ہی بزرگ غصے میں آ گئے اور کہا، وہ پاگل نہیں ہے اور نہ ہی اس نے اپنے بچوں کو مارا ہے، وہ اتنی اذیت میں ہے اور تم سب باتیں بنا رہے ہو۔ یہ سب سنتے ہی پان والا سمجھ گیا یہ کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ وہ بھاگ کے عظیم بھائی کو بلا لایا اور بزرگ کو کرسی دی اور احترام سے بٹھایا۔ وہ بزرگ عظیم بھائی سے پوچھنے لگے، یہ تمہاری کون ہے؟ میری بیوی ہے، عظیم بھائی نے کہا۔ جب تم نے اپنی بیوی کا علاج کرایا اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا تو کسی اللہ والے کے پاس ہی لے جاتے بچی کو، اس بچی کی ساری زندگی برباد ہو گئی، وہ پاگل خانے میں گئی لیکن اس کا علاج نہیں ہو سکا کیونکہ وہ پاگل نہیں ہے، اس کے اندر ایک چڑیل آ گئی ہے جو بہت سالوں سے اس کے اندر رہ رہی ہے، اگر صحیح وقت پر اسے اللہ والے کے پاس لے جاتے تب تک بچی ٹھیک ہو جاتی۔ بابا آپ کچھ کریں، میری بیوی کو ٹھیک کر دیں۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ چڑیل کہاں سے آئی؟ عظیم بھائی نے بابا سے پوچھا۔ تمہاری بیوی کسی درخت کے نیچے سوئی تھی، وہیں سے وہ چڑیل اس کے جسم میں آ گئی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس بدبخت چڑیل نے اس لڑکی کی زندگی برباد کر دی اور تمہارے بچوں کو بھی اس چڑیل نے گلا دبا کے مار دیا۔ تمہارے 2 بچوں کی جو تھی قسمت اچھی تھی یا ان کی زندگی ہی اتنی لکھی ہوئی تھی کہ وہ بچ گئے؟ بزرگ نے کہا، بابا آپ بچا لیں میری بیوی کو۔ عظیم بھائی نے روتے ہوئے کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس چڑیل نے بیٹی کے پیٹ میں گھر بنا لیا ہے، اگر پہلے ہی علاج کرواتے
تو اب تک یہ ٹھیک ہو جاتی، پر اب وہ چڑیل بچی کے مرنے کے بعد ہی جائے گی۔ بزرگ نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ عظیم بھائی بھی رونے لگے اور بار بار بزرگ سے کہنے لگے، اب کچھ کر دیں، آپ کچھ کر دیں، یہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ بہت طاقتور ہو چکی ہے۔ اگر ہم نے کچھ کیا تو آپ کی بیوی کی جان جا سکتی ہے۔ میں ایک تعویذ دے رہا ہوں، جب یہ بچی سو جائے تو اس کے گلے میں ڈال دینا، میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بزرگ تعویذ دیتے ہوئے کہنے لگے اور چلے گئے۔ عظیم بھائی نے اپنے بچوں کو بتایا اور رات کو جب بھابھی سو رہی تھی، سردی کی رات تھی، صحن میں آگ جلائی، بڑے بیٹا بھابھی کے گلے میں تعویذ ڈالنے لگا تو بھابھی نے بیٹے کے ہاتھ پہ زور سے لات ماری، تعویذ اڑ کے آگ میں چلا گیا اور تعویذ بھی جل گیا۔ عظیم بھائی نے اس بزرگ کو بہت زیادہ ڈھونڈا، وہ نہیں ملے۔ ایک تعویذ سے امید تھی کہ بھابھی ٹھیک ہو جائیں گی، پر وہ تعویذ بھی جل گیا۔ بھابھی ابھی تک زندہ ہے، ہم شہر میں شفٹ ہو گئے ہیں، وقت بدل گیا ہے، ہم اب کبھی گاؤں جاتے ہیں تو بھابھی وہیں چبوترے پہ پڑی ہوئی ملتی ہیں، ان کو دیکھ کر بہت زیادہ رونا آتا ہے۔ ایک غلطی اور نافرمانی کی وجہ سے بھابھی کی زندگی برباد ہو گئی۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، جب بڑے کوئی بات سے منع کریں تو وہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے، بڑوں کی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر آج بھابھی اپنی ماں کی بات مان لیتی اور نافرمانی نہ کرتی، درخت کے نیچے نہیں جاتی، تو وہ آج ٹھیک ہوتی اور ان کے بچے بھی زندہ ہوتے۔ تو دوستوں، یہ ایک سچی کہانی ہے، کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا اور لائک کر دیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔